Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا قاسم الذہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سونا تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ سونا تحفہ کے طور پر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر اسے درجہ ذیل 4 لوگوں میں تقسیم فرما دیا. اقرا بن حابس، عیینہ بن بدر، زید تائی اور علقمہ رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی کچھ عطا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے. ناظرین کرام، پیر نصیر الدین کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. انہوں نے کہا تھا، یہ وصف اہل بیت رسالت مآب کا، سی پارہ ہے ہر ایک خدا کی کتاب کا. اس کے لیے ہے کوثر و تسنیم و سلسبیل، جو بن گیا غبار رہ بو تراب کا. آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کی محبت جو ہے وہ جنت کا پروانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی تھی، جو ارشاد فرمایا تھا، جو سنہری حروف اور اپنے قلب و ذہن میں آج بھی امت مسلمہ کے تمام غیرت مند فرزند اور وہ فرزند جنہوں نے پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، ان کے قلب میں آج بھی محبت اہل بیت اسی طرح موجزن ہے. ارشاد فرمایا تھا، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی میرے اہل بیت. اگر ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان سے اپنا تعلق قائم رکھو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل بیت اطہار میں سے آج 10ویں امام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سورہ کوثر کا مظہر ہیں اور جن کی پاک بازی کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی ہیں. ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جب کوئی ان کے پاس آتا اور سوال دل میں لے کے آتا، ابھی اس کا سوال اس کے قلب سے اس کی زبان پر نہیں آتا تھا، تو اس کو اس سے پہلے جواب مل جایا کرتا تھا. یہ وہ ہستی تھی جن کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، جن کو جنگل کے درندے ہوں اور جو فضا کے پرندے ہوں، یہ سب پہچانتے تھے. سمندر کی مچھلیاں وہ پہچانتے تھے، شجر و حجر ان کو پہچانتے بھی تھے، ان کو سلام بھی عرض کرتے تھے. مدینۃ العلم کے روحانی وارث اور باب مدینۃ العلم سے فیضیاب یہ ہستی امام علی نقی علیہ السلام کی ہے. آج ہم ان کے تذکار پاک کریں گے. ان کا یوم ولادت ہے، اور میں اپنی جانب سے اور 92 چینل کی جانب سے اور اپنے تمام اسکالر کی جانب سے جو محبان اہل بیت ہیں، ان سب کو آج ان کے مولود پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کا ذکر پاک جب تک ہم کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی نسلوں کو ان ہستیوں سے متعارف کراتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکات ہوں گی. ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار سے جب ان کا تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں جوک در جوک ان کو اپنے حصار میں لے لیں گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ تو اپنا جو تعلق اور تعارف تھا وہ ختم کر دیا، اور اب ہم نے پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جن کو اپنے کورس میں شامل کر لیا. وہ لوگ جن کے بارے میں میری زبان رک جاتی ہے کہ میں نے کہا میں کچھ کہہ دوں تو پھر معاملہ ہو جائے گا. ہمارے لوگوں کو تعارف نہیں ہے. ہم کن لوگوں کے تعارف کرا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ہم اپنی کتابوں میں ان کا تعارف کرائیں. یہ جبین تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ صرف اس کے سامنے سجدہ ریز ہو. تمام انبیاء کرام اسی لیے دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، ایک رب واحد کی عبادت کریں، اور عبادت کا جوہر
ہمیں تب نصیب ہوگا جب اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے قلوب میں ہوگی. ہمیں کامیابیاں کامرانیاں تبھی ملے گی. اللہ کی مدد و نصرت اسی وقت آئے گی, یہ کسی فرد کی ہو یا قوم کی ہو, جب ہمیں اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام کی محبت اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج میں اپنا انٹرو مختصری کرتا ہوں. مجھے بہت پسند آیا میرے آج کے اسکالر بابا جی پیر محمد انوار حسین جلوانوی قادری. انہوں نے ایک ابھی صبح آتے ہوئے راستے میں ایک منقبت لکھی ہے امام علی نقی کی, بڑی خوبصورت ہے. میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. میرا انٹرو آج کا وہی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علی نقی ہیں امامت کے محجبینوں میں, علی نقی ہیں محمد کے سب حسینوں میں, علی نقی ہیں سراپا ہی نور کے پیکر, جمال بن کے چمکتے ہیں نازنینوں میں. اور نقی تقیو علی موسیٰ جعفر و کاظم, علوم ذات کے جن کے بھرے ہیں سینوں میں. اور سجاد و عسکری مہدی حسن حسین و علی, یہ سب سوار محمد کے ہیں سفینوں میں. اور یہ جانتے ہیں کہ انوار بھی ہے سگ ان کا, وہ دیکھتے ہیں محبت کے آبگینوں میں. تو آج کا یہی انٹرو میری طرف سے ہے. میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے جو حیات اور ان کی سیرتیں ہیں ان کے بارے میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے جناب پیر قمرو شکور احمد, اور ان کے ساتھ بابا جی پیر انوار حسین جلوانوی. باوجود بابا جی کی طبیعت کچھ ناساز تھی پھر بھی تشریف لے آئے اور آتی طبیعت بہل گئی. بے شک یہ ہے اہل بیت اطہار کی کرامت, ان کی زندہ کرامت. اور تیسرے میرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب, اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ امام میں جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب. جی پیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. انہیں خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. امام محمد رضا. جی امام محمد رضا علیہ رحمت کا سلام. سبحان اللہ. یہ اتنی عظیم مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے, یہ قدرت کاملہ کا بے پناہ اس پہ کرم ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں ایک بہت سبق آموز اور بہت فکر انگیز روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, طویل حدیث ہے, میں موضوع سے ریلیٹڈ آخری حصہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرم میں رکن اور مقام کے درمیان, یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بستہ ہو کر با جماعت نماز پڑھے اور روزے رکھے, مگر وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ میری اہل بیت کا دل میں بغض رکھتا ہو, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اس مقام کی عبادت جس کی ایک نماز لاکھ نماز کے برابر اجر رکھتی ہے, اس میں ادائیگی بندگی اور روزے کی حالت, اور اس کے باوجود اگر دل میں یہ محبت نہیں تو وہ عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ایک بات یہاں بڑی ایمان افروز آپ کو سناؤں, یہ جو ہے نا آب تطہیر سے جس کے پودے جنے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سا, یہ ثناء اللہ بٹ مرحوم ایک بہت بڑے پاکستان کے نعت خوان تھے. ایک تو ذکر عظیم ہستیوں کا, اوپر سے کلام اتنی اعلیٰ اور عظمت والی شخصیت کا, اور پھر پڑھنے والے کا اخلاص اور انداز جو ہے, ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر تو اس کا حسن جو ہے اور تاثیر بہت. اسلام میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے اسلام میں, اگر کوئی پڑھنے والا اہل دل ہونا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جو ہی وہ پڑھتا ہے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. لائن جی کوئی شک نہیں, جس کلام کا ہر شعر کسی آیت یا حدیث یا قول مبارک کا ترجمہ ہے, اس کی عظمت کو کیسے انسان جو ہے اس روحانی انٹرنیٹ سے, یہ وہ ڈیوائس ہے جو ایک دم ساتھ منسلک کر دیتی ہے, بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کی اس بات سے اپنی ایک خوشی اور خوشگوار حیرت میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرتا ہوں, پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. 15 سے 19 فروری تک جناب کی معیت میں سندھ کا سفر تھا, خانقاہوں پہ حاضری ہوئی بہت زیادہ. تو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت یہ تھی
کہ وہاں صحرا میں جہاں سائیں عبدالخالق صاحب نے دعوت کی ایک رات، وہاں محفل ذکر اور محفل نعت ہوئی تھی، وہاں اس صحرا میں جو لوگ ملنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے اور دوستوں سے ملنے کے لیے آئے پیر صاحب کی دعوت پر، وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ چولستان میں صحرا میں چونکہ بجلی نہیں ہے، وہ وہاں سولر انرجی والی جو ہیں وہ لگا کے پلیٹیں اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں اور اس کے بیک اپ پہ صبح نور جو ہے وہ ریگولر دیکھتے ہیں۔ اور وہ مجھے یاد آ گیا، کیا ان کے جذبے ہیں، کیا ان کے جذبے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ پوائنٹس شیئر کیے کہ آپ نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، یعنی وہ بات ان کی بتا رہی تھی کہ یہ فیض جو ہے کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ صبح نور کی جو مبارکباد آپ سب کو دے رہے ہیں آج کے بابرکت دن کی، یہ یقیناً اس کی مالکان اور اس کی جو ٹیم ہے اور ساری جتنا بھی لوگ اس میں شامل ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 10ویں امام ہیں آپ۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو کی ایک شادی اور ایک عقد تو مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ آپ کا کیا تھا، اور وہ بنایا بھی تھا ولی عہد بھی، جی ولی عہد بھی بنایا تھا۔ اور پھر آپ بغداد سے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود جب ام الفضل سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ نے ایک انتہائی نیک سیرت خاتون جناب سمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور ان سے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کے پاکیزہ وطن سے قدرت نے عطا فرمائے۔ اس قدر عبادت گزار، اس قدر نیک اور اس قدر پرہیزگار خاتون تھی، شب بیدار، اور ممنوعہ ایام کے علاوہ پورا سال روزے کی کیفیت میں گزارتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکیزہ آغوش کو اس لیے پسند کیا کہ 10ویں امام جو ہیں اہل بیت اطہار کی، وہ تشریف لائے۔ مدینہ کے نواح میں سریہ نامی ایک بستی تھی جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضل اور کرم فرمایا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح، جیسے آپ نے پیر صاحب کا ابھی منقبت کے اشعار پڑھے، انہیں بھی عالم علم لدنی بنایا اور انہیں وہ واضح علم عطا فرمایا۔ 4 5 6 سال کی عمر ہے، والد بزرگوار کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون کے وصال کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، لا کے قید کیا جاتا ہے اور پھر بغداد میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور کاظمین میں ہی حضرت امام محمد تقی جو 9ویں امام ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کے بعد آپ مسند امامت پہ آتے ہیں تو بہت تھوڑی عمر ہے، 5 6 سال کی عمر میں اب کچھ خیر خواہوں نے چاہا کہ آپ کو کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کو علامہ عبید اللہ جنیدی، ان کو اتالیق مقرر کیا گیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب آپ کی رفتار تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا کہ صاحبزادے اور شہزادے ان کی رفتار تعلیم کیسے، پڑھ کیسے رہے ہیں، بات فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو عبید اللہ جنیدی نے حسرت سے ایک ٹھنڈی آہ کھینچ کر کہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں میں انہیں پڑھا رہا ہوں، ان کا علم تو مجھ سے بہت بلند ہے اور اللہ نے انہیں علم لدنی سے نوازا ہے۔ اچھا جی بابا جی، علم لدنی سارے اہل بیت اطہار کے جو کیا ہے اس نسل پاک کا ہر نوری جو پھول ہے اس سب کو علم لدنی حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لفظی معنی نقی کا ملحوظ خاطر رکھا جائے تو لفظی معنی یہ ہے کہ بیج کا مغز، اچھا، یعنی امامت کی حقیقت کی اصل، یہ ہے نقی کا معنی۔ اچھا، بیج ہے، ہر بیج میں ایک مغز ہوتا ہے، ٹھیک، وہی مغز پھلتا پھولتا ہے، ٹھیک، لہذا امامت ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، تمام ائمہ اطہار اس کے مغز ہیں، سبحان اللہ، اور مغز میں جو حقیقت پائی جاتی ہے اسی کو علم لدنی کہتی ہے۔ واہ، لہذا کوئی بھی ائمہ اطہار میں سے نور نہیں جس میں نور باطنی اور نور حقیقت، نور محمدی، نور علوی اور نور ذاتی نہ ہو، واہ، نور حق، یعنی نور حق۔ اور اس لیے تو صدقے جاؤں میں اعلیٰ حضرت کے
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہاں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ من رانی فقط رال حق جو ہے اس کی جھلکیاں بھی ان میں بھی ہیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ مر رانی من خصوص کے لیے ہوتا ہے نحو میں، اچھا ما عموم کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک، حضور نے یہاں من فرما کر خصوصی نظر فرما دی، من رانی یعنی خاص نظریں جو مجھے دیکھتی ہیں، اچھا فقط الحق کا، اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ۔ دیدن خالق شدست۔ سبحان اللہ۔ رومی صاحب جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ان کا دیکھنا یعنی یہ جمال ذات حق کے ایک حدیث پاک مظہر، ہے۔ مظہر کہہ سکتے ہیں ان کو، جی۔ مظہر کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، حضرت سید عبدالحق محتسیلوی ہاں مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں جمیع انبیاء اولیاء مظہر اسماء و صفات گستم، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وہ مظاہر ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات، واہ واہ واہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ائمہ کرام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات کے بلکہ حضور کی ذات کے مظاہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے دیکھنے نام بھی کمال ہے، علی محمد، علی محمد، اچھا علی نکی ہے، وہ علی نکی ہیں، آگے ان کے تقی ہیں، وہ محمد ہیں، آگے ان کے علی ہیں، اچھا، وہ علی رضا ہے، آگے موسیٰ ہے، آگے امام یا پھر صادق ہے، آگے باقر ہیں، آگے حسین ہیں، حسن ہیں، علی ہیں، محمد ہیں، خدا ہے، ان کا ایک نور ہے دیکھنے والے کی نگاہ میں۔ واہ، شرط یہ ہے، میں حدیث بیان کرنے والا تھا کہ خدا تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعد چمکنے والے چہرے اپنے رب کو دیکھیں گے، الی ربہا ناظرہ۔ اور شیخ اکبر محی الدین عربی کی روح بابا جی پہ آئی ہوئی ہے۔ میں جی جناب 73 اسماء اعظم، اچھا اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ ظہور خدا ہے، اور یہ سب ائمہ کرام ظہور مصطفیٰ ہے، وہ علم لدنی نبوت کا فیض ہے، نبوت کا نور ہے، ہر نبی نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ نبی نہیں ہے، ولایت محمدیہ کے خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 73 جی جو اسم اعظم ہیں وہ ہیں ان کے 73 علوم، تو خود امام فرماتے ہیں کہ 72 ہمیں حاصل ہیں۔ ایک عاصم بن برقیہ کو تھا، پلک جھپکنے میں وہ کہاں تخت بلقیس کتنی دور سے حاضر ہو گیا، اور اسی لیے وہ جو ایک بندے نے آ کے دیکھا ان کی رہائش، تو اس نے کہا یہ آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں، اتنی معمولی سی جگہ، آپ اتنی بڑی ہستی؟ تو آپ نے کہا وہ دیکھو، سامنے دیکھا تو محلات شاہی خوبصورت ہے یہ۔ آپ نے کہا میاں ہم جہاں جاتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور امام علی نقی الہادی عظیم مجاہد، عظیم عبادت گزار، ریاضت کرنے والے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں میں ایک عظیم شخص، اللہ پاک آپ کو اجر نصیب فرمائے۔ آپ نے ایک شخص کا جو بھول گئے تھے لوگ، ہمارے ہاں جن لوگوں نے، اور بچوں کے تعلیمات سے نکال دیا گیا تھا سلیبس سے، آپ نے محنت کر کے کوشش کر کے دوبارہ ان کا ذکر زندہ کر دیا۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، اس سارے پروگرام کو اجر عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے انشاءاللہ قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ کی انگوٹھی مبارک پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ، اللہ میرا رب ہے اور وہ مجھے اپنی مخلوق سے حفاظت میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ وہی تکلیفوں والا تھا جو شیب ابی طالب سے شروع ہوئی تھیں، اور چلتی 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 اس سنت کو ہر ایک نے ادا کیا، ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ امام علی تقی بہت مجاہد تھے، اور ظالم بادشاہ کا سامنا آ گیا، ستیزہ کار رہا ہے جا واہ واہ، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ اور حضور ساری زندگی ان کا دیکھیں کمال یہ ہے
کہ آپ نے افضل الجہاد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا آپ نے زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ جب بھی کبھی اس نے اپنے پاس بلایا، کلام کیا اور کلام حق پر مبنی کیا، اس کو آخرت کی یاد دلائی، اس کو اس کی موت کی یاد دلائی، اور ایسی نصیحت آموز گفتگو کی جو اس ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث پاک ان کی شہادت کی عظمت کے بیان میں کہہ دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے چچا جان کے بارے میں کہ سید الشہداء حمزہ ورجل، وہ شخص من اقام عند سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتل۔ حضور علیہ السلام کی حدیث حضور نے فرمایا کہ حمزہ یہ سید الشہداء ہیں، اور پھر وہ شخص جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو، اسے نیکی کا امر کرے، وہ اسے روکے اور قتل کر دے، فرمایا یہ بھی سید الشہداء ہے۔ ان الفاظ کی روشنی میں حضور کے یہ سارے شہزادے شہداء کے سردار ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی، اور نیچے تک جو حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ان کی محبت کا اثر ہے حضور، کہ آپ حق نہیں چھوڑ سکتے، آپ سچ نہیں چھوڑ سکتے، کہ جن کی محبت دل میں ہو پھر ان کا کردار، ان کا اخلاق انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ متوکل نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور وہ کھانا کھا رہا تھا، عیش و عشرت کی زندگی میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ہٹا ہوا تھا، اور یہ بادشاہت میں یہ خرابی موجود ہے، کوئی نیک انسان آ جائے تو اچھا ہو جائے گا، اگلا کوئی برا آ جائے تو پھر حالات برے ہو جائیں گے۔ یہ سارے ائمہ اسی کے خلاف جہاد، کوئی زبان کے ساتھ تو کوئی تلوار کے ساتھ کرتا رہا، مختلف حالات وہ جو ہے نا الناس و اولاد دین ملوک ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ بالکل، اگر اوپر والا جو ہے اس کو کچھ نہ آتا ہو تو نیچے والے کے نعرے تکبیر کو نعرے تکبر بنا دیتے ایسے یہ سارا الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ بات حیران کن ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا اور آپ کے سامنے کہنے لگا کہ اشعار سنائیں۔ آپ نے فرمایا میں زیادہ شعر گوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں سنائیں۔ تو آپ کو اب حق بات کہنے کا جب موقع مل گیا، آپ نے اس کے سامنے اشعار پڑھے۔ وہ سارے اشعار تو ممکن نہیں میرے لیے، لیکن اس میں بڑے بڑے ظالم اور جبابرہ کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کا ذکر کیا، پرانو اشارتاً کر کے پھر آپ نے اس کو بتایا اس بادشاہ کو کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے پہاڑوں میں اپنے محلات بنائے تھے، اتنے مضبوط تھے، ان کے تخت و تاج تھے، ان کی زندگیاں تھیں، سونے کی دیواریں، ان کی سونے کی دیواریں تھیں، لیکن کہتے ہیں جب ان کے بارے میں پوچھو، آج پوچھو کہ وہ کہاں ہیں، تو جب پوچھا تو فَاصْفَحِ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ، جب ان کے بارے میں ہم نے پوچھا تو ان کی قبروں نے جواب دیا، ان کی قبریں چیخ کر بولیں تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقْتَتِلُ، انہوں نے کہا وہ تو وہ چہرے ہیں کہ آج کیڑے ان پر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے کھانا ہے، اس کو میں نے کھانا ہے، اس کو میں نے کھانا، اور ان کو کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا یا طالما اکلوا یوما وما شربوا، کہ افسوس وہ کھاتے بھی رہے اور جو کچھ وہ پیتے رہے، انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا، فَأَصْبَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا، آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کیڑوں کی خوراک بن چکے ہیں۔ اس بادشاہ کو ڈرایا کہ یہ جو تمہارے پاس عیش و عشرت، نشاط اور عیاشیاں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری قبروں بھی تمہارے نام کا پتہ دینے کے لیے نہ رہ سکیں گی۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ شعر سن لو بڑا خوبصورت، جی جی، اسی کا جو آپ مفہوم بیان، قتال جہاں معشوق جو تھے، مرکد ہیں پڑے ان کے سونے، یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں، مجھے نہیں ہے۔ بریک ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کالر میرے ساتھ ہیں جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہیں؟ محمد وقاص وارسی بات کر رہا ہوں سر، چکوال سے۔ جی وارسی صاحب فرمائیں سوال۔ بھائی چکوال تو ہمیں بڑا عزیز ہے۔ جی جی سرکار، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت امام علی نقی سرکار کی عمر پاک کتنی تھی اور آپ کا مزار پاک کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیں۔ عادل بھٹی بات کر رہا ہوں سر، اسلام آباد سے۔ جی بھٹی صاحب، آپ کا پروگرام سر سورہ نور بھی ہے اور نور صبح بھی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی کرم نوازی۔ سر مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں جی اہل بیت میں کون کون۔ جی پیر صاحب،
فضا کے پرندے اور جنگل کے درندے ماشاء اللہ، دونوں پہچانتے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے بہت جی. خوب، بے شک. اب پہلا سوال، عمر پاک کتنی تھی اور مزار کہاں ہے؟ جی عمر مبارک آپ کی 40 سال ہے جی. ٹھیک ہے. اور مزار مبارک اصل تلفظ تو ہے سرہ من رہا، آج کل اسے سامورا کہتے ہیں. سامورا، عراق جی. جی، میں عراق گیا ہوں میں. وہاں، آپ بھی کی جی تشریف لے گئے. عراق میں مزار ٹھیک ہے جی. مبارک ہے. آگے جی بھٹی صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت اطہار میں ویسے تو اولاد مبارک جناب حضرت عقیل کی، حضرت مسلم کی، لیکن حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اولاد، لیکن خاص طور پر جو اہل بیت سے ہستیاں مراد ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد مبارک جو ہے وہ بالخصوص اس میں شامل ہے. یعنی ان کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی کیٹیگری میں ہیں، باقی ہستیاں پھر اس کے بعد دائرہ تھوڑا بڑھتا ہے. اس میں امہات المومنین ہیں، امہات المومنین، ازواج مطہرات ہیں، ساری شخصیات شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. پیر صاحب آپ کی اگلا بسم اللہ. مرحلہ، جی یہ ہر کوئی پہچانتا ہے ان کو، تو پھر یہ حکمران وقت کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ یہ ایک خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بہت عارف قسم کے ایک بزرگ، ان کی ایک بات آ رہی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نمرود، فرعون وغیرہ جو لوگ تھے یہ کوئی پاگل لوگ نہیں تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے تھے، یہ سوجھ بوجھ والے لوگ تھے. دراصل ان کو ان کے چاہنے والوں نے اتنا اٹھایا کہ ان سے خدائی کا دعویٰ کروا دیا. انہوں نے کہا جی اللہ کے بعد، اللہ میاں کے بعد. اور یہ حامان کا تو باقاعدہ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے نا کہ فرعون کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ تائب ہونا چاہتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چاہتا ہے کہ معاملات بہتر کر لوں. آپ کو پتہ نہیں بر صغیر میں جس شخص نے مدعی نبوت تھا کاذب، اس نے کہا کہ مجھے تو میرے خلیفہ نے مروا دیا، میں نہیں نبی بننا چاہتا تھا، میں تو چاہتا تھا مہدی تک ہی کام رہے، اس لیے میرا بیڑا غرق کروایا. تو باقی ساتھ والے حواری جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ان کی وجہ سے یہ لوگ، ان کے ذہن جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. بنیادی بات وہی ہے ہر دور میں جو ہوتا ہے، چونکہ اقتدار جو ہے وہ اس کو یہ اندھا کر دیتا ہے. دوسرا انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اقتدار ہم سے کچھ چھین نہ لے. جتنا اس اقتدار کے یہ پیچھے بھاگتے ہیں، اب آپ دیکھیں مامون کے دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، تھوڑا وقت 2-3 سال اس کے ہیں، باقی اگر مامون کے عہد کو شامل کریں تو 7 لوگ بنتے ہیں، 7 بادشاہ جو ان کے دور میں گزرے. یعنی شخصیت 7 بادشاہ، روحانی شخصیت ایک ہے، اور یہ 7 بادشاہ جو ہیں وہ آئے اور چلے گئے، ظلم کرتے گئے، چلے گئے، آئے اور چلے گئے. تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے. وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. اب متوکل کو ہی دیکھیں کہ وہ اتنا بد نصیب اور اتنا بدبخت تھا کہ ایک بار اسے بہت خبیث قسم کی پھنسی پھوڑا نکلا، اس کا بہت علاج کیا لیکن وہ کسی طرح شفایاب نہیں ہو رہا. اس کی والدہ نے منت مانی کہ اگر مجھے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفا دے تو میں ابن الرضا یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی نظر 10,000 دینار کروں گی. ایک وزیر معتقد تھا آپ کا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ شفایابی کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. آپ نے ایک نسخہ بیان کیا، جب وہ نسخہ لے کر آئے اہل دربار کو بتایا، وزیر نے، کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا. وزیر نے کہا تجربہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. جب وہ نسخہ استعمال کیا گیا تو جس سے طبیب عاجز اور لاچار تھے، فرمان عالی شان کی برکت اور زبان اقدس سے نطق سے نکلی ہوئی بات کی تاثیر یہ تھی کہ اس سے وہ شفا یاب ہوا. اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے. اور ایک وزیر کا میں نے بیان پڑھا جاہل کا، اس نے کہا جی سارے انبیاء مل کے جو ہے وہ ایک مچھر اور مکھی نہیں بنا سکتے، اور قرآن کا حوالہ دے دیا. پتہ نہیں وہ کون سا قرآن ہے، میں نے کہا 30 پاروں والے میں تو نہیں ہے. جی بس وہ اصل میں اصولی طور پہ چاہیے تو یہ جو ایک پڑھی لکھی اور سمجھداری والی بات ہے کہ جس کا جو سبجیکٹ ہو وہ اپنے اس دائرے میں رہے. اصولی بات تو ہے. بہت اعلیٰ بات کی آپ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا یہ شعبہ نہیں ہے، تم مہربانی کرو مفتی نہ بنو. ہاں، جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اپنے دائرے میں رہے. ان کو چاہیے سیاست کرنی، وہ اپنی پولیٹیکل سائنس میں جو سیاست پڑھی ہے اس کو اپنا اڈاپٹ کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں. یہ جو دین کے معاملات ہیں، کبھی کسی کو کہاں سے اٹھا کر کہاں بڑھا دینا، کبھی یہ اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں، اوروں کو ذہن بھی خراب کرتے ہیں. اور ہوتا ہے پتہ کیا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تجھے سمجھتے ہیں
تجھے ذلیل سمجھتے ہیں سب رفیق تیرے، ہے دل میں ان کے جو میری زبان پر۔ واہ 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 واہ، آپ کی کرامات میں سے اے بابا جی کوئی کرامت سنانے۔ میں یہ جواب دینا چاہتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے، ان سے کوئی پوچھو مکھی شہد بنا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت مثال دے دی۔ فیہ شفاء للناس، قرآن فرما رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کی شفا ہے، علم بدبختوں کی بھی لاش کی شفا ہے۔ ہاں، اگر مکھی وہ شہد بنا سکتی ہے جس میں سب کی شفا ہے، تو یہ اللہ بالوں کے صدقے میں مکھی تو بجائے خود اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ ان عرف فخلقت الخلق، میں نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ مجھے پہچانے۔ جنہوں نے پہچان لی نہیں پہچانا، وہ تو ابو لہب بھی حضور کو نہ پہچان سکا، ابو جہل بھی نہیں، اور ابو جہل بھی نہیں پہچان اور جو اس دور میں نہ پہچانے وہ بھی فکر وہی ہے۔ وہی ہے۔ اگر عقل خدا دے تو جو لکڑی ہے، لکڑی بھی خشک، جو سبز لکڑی نہیں، خشک لکڑی جو ہے وہ بولنے لگ جائے، اس کو زندگی مل جائے۔ خشک چوبو، خشک تارو، خشک پوست، از کجامی آیدی آباد، پتھروں کو، انسان کو زندہ کرنا مچھر تو بعد کی بات ہے، پتھروں کو زندگی عطا کر دی جنہوں نے، ان کے بارے میں یہ جہلا اس طرح آدھا جبل یحبنا ونحبہ، ہاں، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پیارے ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے غلام بن جاتے ہیں، جو ان سے محبت نہیں کرتے، لہذا زبردست بھائی واہ، کسی نے قوالی کرواتے ہیں شیرنی اداد کو بلا کے سم بکمن پہ۔ جی حضور میں ایک بات تھوڑی سی آگے چلانا چاہتا ہوں، ویسے کی ہے قبلہ پیر صاحب نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور اہم بھی ہے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی اہل بیت میں تو حضور علیہ السلام کے چچاؤں کی اولادیں علماء نے ان کو رکھا، پھر حضور کے ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں ہیں، امہات المومنین، وہ حضور کے اہل بیت ہیں، پھر حضور کی اپنی بیٹیاں، حضور کے اپنے بیٹے، پھر سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے اہل بیت میں سے پھر حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک کو، ان کے شوہر مبارک کو اپنی چادر میں لے کے اہل قصاب بنا دیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جیسے صحابہ تو سب صحابہ ہیں، ان میں سے کچھ خاص ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں محدثین نے جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کر نیچے تک آ جائیں، جب ازواج مطہرات کا ذکر کیا تو ان کو اہل بیت نبوی کہا، امہات المومنین کے تذکرے میں ان کا ذکر کیا کہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ان کی خصوصی شان امہات المؤمنین کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ حضور کی باقی سارے اہل بیت میں سے جن کو پھر خاص الخاص کر لیا، بالکل صحیح، وہ سیدہ عالم، وہ یہ پانچ کہ حضور نے ان پر چادر دے لی اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اور جب یہ آیت اتری تو 6 مہینے تک حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عالم کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اہل بیت خاص کر دیا، پھر ان کی اولاد۔ ذرا کالر لے لیں۔ جی السلام علیکم، جی فرمائیں کون صاحب؟ محمد شکور خان نیازی سکھیل سے۔ جی نیازی صاحب، بس عیسیٰ خیل کا نام آتا ہے نا تو مجاہد ملت یاد آتے ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، اور میں نے تو ان کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا، اور حیات اللہ خان سنبل اللہ ان کی حیات کو اور یعنی عمر خضر عطا فرمائے، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بڑا آدمی دیکھنا ہونا اس دور میں، مختار مسعود تو فوت ہو گئے، تو میں کہتا ہوں حیات اللہ سنبل سے ملو جا کے، تمہیں پتہ چلے بڑے آدمی کیا ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک جی فرمائیں سوال۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ آپ جو 10 اماموں کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے اچھے پروگرام ہیں، اس سلسلے میں کویسچن یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے لیے ہمارے پاس مستند کتابیں لائبریریز میں کون کون سی موجود ہیں، اور دوسرا امام علی نقی علیہ السلام کی جو آگے اولادیں ہیں وہ کون کون سی، اس کے بارے میں تھوڑا سا جی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں کا سوال۔ جی بھائی محمود بتائیں، فرمائیں۔ ہاں جی کوئی شعر میرا سنانا؟ سوال یہ ہے، ہاں جی نہیں شعر بھی سنانا، شعر تو بہت بڑا میرا کہا ہوا ہے، جلدی کری۔ ہاں کہ میرا ایک سوال بھی ہے کہ ولایت کے درجات کتنے ہیں، درجے کتنے ہیں، اہل بیت اطہار کی قربت میں رہ کر کتنے میسر آتے ہیں؟ یہی وظیفہ فقط صبح و شام رکھا کر،
ज़बां पे अपनी दुरूद व सलाम रखा कर, सुभान अल्लाह। वो जिसमें ऐन अली की हो शीन शब्बर की, हाँ तू अपने बेटों के आबिद ये नाम रखा कर। वाह सुभान अल्लाह। नेक्स्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जी जवाब पीर साहब आप देंगे। कह रहे हैं 10 इमाम हैं, इनकी तालीमात पे किताब कोई, और औलाद इमाम नकी अलैहिस्सलाम। जी, अस्सवाइकुल मुहरिका अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहि रहमत की सबसे मुस्तनद किताब है। उसमें आइमा अहले बैत अतहार का बहुत उम्दा तज़किरा, और चूँकि अल्लामा इन्होंने भी बड़ी अच्छी किताब लिखी है, करता हूँ, ये जो मंडी बहाउद्दीन मैं वाले तरतीब से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये अल्लामा इब्न हजर मक्की अहले सुन्नत के अजीम मुहद्दिस हैं, इसलिए ये रेफरेंस बुक है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। इसके बाद अल्लामा शबलंजी अलैहि रहमत की नूर अल अब्सार, इसकी ट्रांसलेशन भी उर्दू अवेलेबल है। उसमें तज़किरा बहुत तफसील से और बहुत उम्दा है। और फिर अल्लामा जामी अलैहि रहमत की शवाहिदुन नबुव्वत, उसमें बहुत तज़किरा है। आले रसूल हज़रत सैयद खिज़र हुसैन शाह अलैहि रहमत, अभी उनका विसाल हुआ 2 महीना पहले, वो उन्होंने 5 जिल्दों में आले रसूल लिखी है। बहुत उन्होंने बहुत तहकीक के साथ लिखा है जी, बहुत बड़ी किताब। अच्छा जी, अगला है औलाद मुबारक आपकी के बारे में जो मशहूर कौल है, वो 5 औलादें हैं, यानी 4 बेटे और 1 बेटी। उनमें हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे सबसे ज़्यादा फजीलत वाले मारूफ भी हुए, और आपके बाद इमाम भी अहले बैत था। विलायत के कहते हैं दर्जे, और अहले बैत की अगर सोबत हो, उनकी कुर्बत हो, तो कौन कौन से दर्जे मिल सकते हैं? विलायत के दर्जे, ये तो एक तफसील तलब जवाब है, लंबा है जी, ये वो लंबा जवाब है इसका। जो है ना अपने क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला हरवी अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 100 दर्जे लिखे जी। उसमें भी है अल-फतह रब्बानी में इससे कुछ हटके है, मुख्तलिफ उसके दर्जात हैं। बहरहाल इनसे वली बन जाता है, इनसे लगाओ, सच्चे दिल से इनका कुर्ब इनसे लगाओ, और इनकी मोहब्बत जो है वो कामयाबी का जो है वो पता देती है। इस पे एक छोटा सा शेर बहुत खूबसूरत ताज़ा मुझे परसों एक दोस्त ने भेजा है। दुरूद पढ़ना नबी पे, नबी की इतरत पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ना नबी पे, नबी की इतरत पे, मुझे नजात का रास्ता दिखाई देता है। तो ये कामयाबियों की दलील है, इनसे मोहब्बत रखना तो दर्जात नसीरुद्दीन का उसको न छू सके कभी रंजो अलम के हाथ, उठे हैं जिसके हक में रसूल खुदा के हाथ। मुमकिन न था मिज़ारे मुक़द्दस को छू सके, खुद को बढ़ा दिया है नजर को बना के हाथ। क्या बात है, क्या बात मैं हूँ गदाए कूचाए आले नबी नसीर, उन्हीं के अंदाज में पढ़ रहा हूँ। मैं हूँ गदाए कूचाए आले नबी नसीर, सुभान अल्लाह। देखे तो मुझको नारे जहन्नुम लगा के हाथ। क्या अंदाज है जी, है सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है उस पे एक नाज की कैफियत जी। एक मैं लफ्ज़ ऐड करूँगा पहली के साथ। अच्छा, कि ये मक्खियाँ नहीं बनाते, हाँ ये इंसान बनाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 बाबा जी, कमाल कर दिया। हा वाह सुभान अल्लाह। दूसरा ये कहूँगा हाँ कि इस रजबुल मरजब शरीफ के महीने के लिहाज से, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत सैयदना इमाम नकी अलैहिस्सलाम का, 2 मोहम्मद 2 अली पैदा हुए इस चांद में। ठीक है, 2 मोहम्मद 2 अली पैदा हुए इस चांद में, इसलिए माहे रजब को लग गए हैं 4 चांद, किसी ने क्या वाह 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 सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने कहा ये मेरा महीना है। हाँ। मुझे लेनी है ब्रेक। नाज़रीन किराम, बहुत मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। हम हर रोज़ आपसे सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब दें उनको किसान आयल की जानिब से हम गिफ्ट पेश करते हैं। आज का सवाल, सैयदना इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस कहाँ है? और गुज़श्ता सवाल जो हमने आपसे पूछा था, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत पाक सन 57 हिजरी में हुई थी। खुश नसीब हज़रात जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए, हाफ़िज़ फ़याज़ अहमद मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद अहमद मुदस्सर गुजरात, मोहम्मद नवीद रहमान लाहौर, इमरान सदीकी ओकाड़ा,
مزمل جعفری راولپنڈی، محمد محسن ملتان، سید محمد علی کاظم تلا گنگ، صابر علی صدیقی لاہور، محمد شہزاد خان تلمبا، عبیدہ بی بی میاں والی فرت مظفر گڑھ، محمد یاسر لیا۔ ایک میں گزارش کر دوں ناظرین کرام، لوگ مجھے جواب بھیجتے ہیں میرے کہیں سے نمبر لے کے، یہ جو ہمارے سکرین پہ نمبر ہوتے ہیں اس پہ آپ بھیجیں گے تو پھر آپ کو گفٹ ملے گا، اس لیے مہربانی کر کے یہ نمبر نوٹ کر لیا کریں سکرین سے۔ کتاب الشفا سے نسخہ جی، نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ جانتے ہیں آیت کریمہ کو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا امام علی نقی السلام کے بارے میں بہت زبردست مضمون ہے، ضرور پڑھیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہی جوہر ایمان ہے اور یہ نعرہ انشاءاللہ گلی گلی گونج رہا ہے، تا قیامت گونجے گا، گونجتا رہے گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین سب مل کے، تاکہ حافظ محمد عثمان چشتی سے پھر ہم منقبت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عثمان چشتی۔ پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی فیضان مرتضیٰ کا ہے دھارا علی نقی تازہ حسین پھول ہیں باغے رسول کا تازہ حسین پھول ہے باغ رسول کا حسن حسن کا نوری نظارہ علی نقی جس کے فیوض لطف کی عالم میں دھوم ہے جس کے فیوض لطف کی عالم میں دھوم ہے بندہ خدا کا حامی ہمارا علی نقی علم و عمل میں برتری ساجد جسے
علم و عمل میں برتری ساجد جسے ملی بیچارگان دہر کا چارہ علی نقی پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی